الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود پاک پڑھیں۔ دوستانہ گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج محرم الحرام کی چوتھی محفل، پانچویں محفل جامعہ حیدریہ کے اندر انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور اس محفل کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو حضور قبلہ جناب علامہ صاحب نے کی، ہمارے بہت پیارے جید عالم نوجوان عالم جناب علامہ امجد صاحب نقشبندی مجددی نے کی۔ اس کے بعد میرا کچھ کہنا یا کچھ بولنا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے آگے، اس سے آگے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن دوستانہ گرامی، کچھ چھوٹی چھوٹی گزارشات، کچھ اپنے عقائد آپ سب کی نظر کروں گا، آپ سب کو بتاؤں گا کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا، جو کچھ بتایا گیا، یہ کربلا کیوں بپا ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ کس لیے ہوئی، کیوں ہوئی اور کیسے ہو گئی، یہ صرف آپ کی نظر کرنا ہے۔ دوستانہ گرامی، حضرت اقبال نے کیا عظیم بات کی ہے کہ نہایتی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایتی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ دوستانہ گرامی، یہ سر کٹانے کی رسم جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی، وہ پشتوں سے ان کے خون میں چلی آ رہی تھی۔ دین متین کے لیے اپنے رب کے حکم کے اوپر سر جھکا دینے کی یہ جو روایتیں چلی آ رہی تھی، یہ حسین کے لہو میں شامل تھی۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ کیا وجہ تھی جو حسین کربلا کی طرف چلے، وہ کیا وجہ تھی جو حسین کے سر کاٹ دیے گئے۔ دوستانہ گرامی، اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اس سے آگے کوئی وجہ نہ تھی، اس سے اوپر کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کے آگے کیا وجہ میں بیان کر سکتا ہوں؟ آپ نے سن لیا، جفاؤں کے قصے بھی سن لیے، آپ نے جفاؤں کے قصے سن لیے، جفاؤں کے قصوں کے دفتر اگر بھر دیے جائیں، حسین کے ساتھ جو جفائیں کی گئیں، میں کہتا ہوں اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور وفاؤں کے قصے بھی اگر تا قیامت لکھ دیے جائیں تو میں کہوں گا کہ حسین کے وفاداروں کی وفائیں نہ لکھی جا سکیں گی، کاغذ قلم ختم ہو جائیں گے، فرزند مصطفیٰ کی وہ وفائیں ختم نہیں ہو سکیں گی۔ دوستانہ گرامی، یہ وہ وفا تھی، یہ وہ وفا تھی جو حسین کے اندر جڑی ہوئی تھی، حسین جس وفا کے اندر پرویا ہوئی۔ دوستانہ گرامی، آپ کو سب سے پہلے اس چیز پر غور کرنا پڑے گا کہ حسین کس گھر کے اندر پیدا ہوا۔ حسین اس چیز کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ حسین نے کس دوش کے اوپر اپنی زندگی پروان چڑھائی، حسین کس کاندھے کے اوپر کھیلا، حسین کس گود میں کھیل کر جوان ہوا۔ آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی، آپ کو ان جفاؤں کا پتہ چلے گا جو اولاد رسول کے ساتھ لوگوں نے روا رکھی، اس کی وجہ کیا تھی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوستانہ گرامی، جس گود میں کھیل کر حسین جوان ہوا وہ کوئی عام گود تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث کے مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی عورتوں کی نسلیں مردوں سے چلتی ہیں، لیکن یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں،
یہ میرے پھول ہیں. دنیا کا ہر انسان اس وقت مصطفیٰ کے پروانے، مصطفیٰ کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے مصطفیٰ کے گرد گھومتے ہیں، مصطفیٰ کو چومتے ہیں. میرے مصطفیٰ پانی پیتے ہیں، پانی گراتے ہیں، لوگ ان کے آگے اپنے سر کرتے ہیں. مصطفیٰ کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، مصطفیٰ کے کوئی پیر چوم رہا ہے، مصطفیٰ حسین کو چوم رہا ہے. مصطفیٰ کے کوئی پاؤں چوم رہا ہے، مصطفیٰ کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، مصطفیٰ حسین کو چوم رہا ہے. کوئی مصطفیٰ کے پسینوں کی خوشبوئیں سونگ رہے ہیں، کوئی مصطفیٰ کی ردائیوں کی خوشبوئیں سونگ رہے ہیں، مصطفیٰ حسین کو سونگ رہا ہے. دنیا کے کوئی مصطفیٰ کو پھولوں کی طرح جانتا ہے، کوئی مصطفیٰ کو موتیے کی طرح جانتا ہے، کوئی مصطفیٰ کو مشک و عنبر کی طرح جانتا ہے. مصطفیٰ کی مشک و عنبر حسنین قریب ہے. مصطفیٰ نے بتایا، لوگوں کو بتایا، مصطفیٰ گھوڑے مصطفیٰ کے دوش پر سوار ہوتے ہیں. مصطفیٰ اپنے یاران کو کہتے ہیں سواری کو نہ دیکھو، سوار کو دیکھو. مصطفیٰ اس طرف توجہ دلاتے ہیں. میرے مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے اس دین کی آبیاری کر کے قیامت کی صبح تک اس کو آباد کرے گا. دوستانہ نے گرامی، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی، کیا وجہ تھی، اس کی وجہ آپ کے سامنے کیا بیان کریں؟ یہ جفائیں کیوں کی گئی؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں وفاؤں کے پیکر کا ذکر کیجئے، وفاؤں کے پیکر کا ذکر کیجئے، صبر و رضا کا ذکر کیجئے کہ جو اس وقت امام حسین ان کے 72 جانثاروں نے کربلا کے میدان کے اندر دکھائیں. دوستانہ نے گرامی، امام حسین کی یہ قربانی رائے گاہ نہ جانے دیجئے، امام حسین کی یہ قربانی کو رائے گاہ نہ جانے دیجئے. آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑی جو ضرورت ہے آپ لوگوں کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، مصطفیٰ کریم کے یاروں سے محبت کیجئے، مصطفیٰ کریم کے پیاروں سے محبت کیجئے، ابو بکر و عمر سے محبت کیجئے، عثمان و علی سے محبت کیجئے. اگر تم سچے حسینی ہو، حسین کا پیار تمہارے دل کے اندر ہے، حسین کا حسینی کہلانا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ جاننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے پیارے کون تھے، مصطفیٰ کے دلارے کون تھے، وہ لوگ کون تھے، سیدہ عائشہ کون تھی. یہ تمہیں حسین سے پوچھنا پڑے گا، یہ تمہیں حسین کے بابا سے پوچھنا پڑے گا کہ جب وقت آیا، یا آپ یقین کیجئے، آپ اس چیز کو مانیے میرے دوستانہ نے گرامی، جب بیعت کا وقت آیا، جو ہمارے جد اعلیٰ سیدنا علی المرتضیٰ چلے ابو بکر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. آج اپنی تان و تشنیع کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایک جگہ پر جاتے ہیں صحابہ کرام کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، دوسری طرف ہم جاتے ہیں اہل البیت کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، دیکھیے آپ کے عقیدے کیا ہیں. ہم وہ ہیں جو صحابہ کرام کی جو جوتے ہیں ان پر بھی اپنی جان نثار کرتے ہیں. ہم وہ ہیں جو اہل البیت کے جوتوں گرد راہ کے اوپر اپنی گردنیں اتروانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا درست ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا خوبصورت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دوستانہ نے گرامی، آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ جن کی طرف آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جن اصحاب کی طرف آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ حسین کی کیا لگتے ہیں. آپ کو وہ رشتے دیکھنے پڑیں گے. اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو انگلیاں آج حسین پر اٹھ رہی ہیں ان کو بھی اپنے گھر کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ان کو لوگوں کو للکارتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم حسین کی طرف بڑھو گے، ہم تمہیں نہیں بڑھنے دیں گے. تمہارے دل کے اندر اگر حسین کے لیے کوئی بھی برائی ہے، ہم اس برائی کو نہیں پنپنے دیں گے. آج تم اس کے خلاف کتابیں لکھتے ہو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو نیچا دکھانا چاہتے ہو، ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم اس چیز کو پروان کبھی بھی نہیں چڑھنے دیں گے. تم جو مرضی کر لو، تم جیسے بھی کر لو، ہم اس چیز کو کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. آج تم ہم لوگوں کو روایات سناتے ہو، ہمیں یہ تو بہت بتاتے ہو کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب سارے معاملات اکٹھے ہو جائیں گے، جب سارا وقت اکٹھا ہو جائے گا، جب سب کے معاملات تول لیے جائیں گے، جب سب کے اعمال تول لیے جائیں گے. یہ روایت ہمیں تو بہت سناتے ہو تم، یہ تو ہمیں بہت بتاتے ہو کہ جب تمام اعمال اکٹھے کر لیے جائیں گے، جب ترازو کھل جائے گا، جب سب مکمل ہو جائے گا، تو حوض کوثر کے اوپر حوض کوثر کا شہزادہ مصطفیٰ کھڑا ہوگا. پھر تم ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہو. انہوں نے گرامی، تم لوگ ہمیں یہ تو بہت بتاتے ہو
کہ شہزادہ حوض کوثر مصطفیٰ کریم وہاں پر کھڑے ہوں گے، وہاں پر اعمال تول لیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم کے پاس ایک جماعت آئے گی، مصطفیٰ ان کو پہچانیں گے، مصطفیٰ ان کے وضو کے مقامات سے ان کو پہچانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ تم لوگ ہمیں بتاتے ہو، تم ہمیں کہتے ہو کہ پھر اسی وقت ایک دیوار کھڑی، ہم نہیں کہتے، میں آپ کو کسی کا واقعہ سنا رہا ہوں، کچھ اصحاب، کچھ لوگ، ایک جماعت ہمیں بار بار ان کے اندر شامل کرتی ہے، وہ کہتی ہے پھر دیوار کٹھی ہوئی، پھر دیوار کھڑی کر دی جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہیں گے کہ جناب، پھر آواز آئے گی کہ ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد بدعات پیدا کی، تم ہم پر بدعات سیٹ کرتے ہو، ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہاں گئے، تم لوگ کیسی بات کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں بدعات کیا ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بتاتے ہیں بدعات کیا ہیں۔ جن نفوس قدسیہ کو میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے چوما، جن نفوس قدسیہ کو اپنے دوش پر میرے مصطفیٰ نے کھلایا، جو میرے مصطفیٰ سجدے میں جائیں، پیچھے ساتھی سوچیں کہ میرے مصطفیٰ کی نعوذ باللہ جان نکل گئی، تو لوگوں کو مصطفیٰ بٹھائیں کہ جان نکلی نہیں، میرے کندھوں پر سوار تھی، میرے اوپر میری جان تھی، میرے دوش پر میری جان تھی، میری جان نکلی نہ تھی۔ تم لوگوں کو مسئلے کی ضرورت پڑے تو تم اس وقت یہ مسئلہ استعمال کرو نماز لمبی کرنے کا، ان نفوس قدسیہ کو چومے میرا مصطفیٰ، اور تم ان کے خلاف کتابیں لکھو، تم ان کے خلاف اپنی زبانیں بلند کرو، تم ان کے خلاف باتیں کرو۔ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ اس دور کی سب سے بڑی بدعت ہے، میرے مصطفیٰ کے یاروں کے خلاف بکنا اس دور کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف زبان بلند کرنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں بدعت کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹی کے خلاف زبان نکالنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بچوں کے خلاف، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرزندوں کے خلاف زبان نکالنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ تم لوگوں کے اوپر دیوار نہ کھڑی کی جائے گی، تم لوگ یہ اس وقت نہیں شامل ہوگے، ہاں تم لوگوں کا چہرہ بھی میرے مصطفیٰ دیکھیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق کو، سیدنا عمر فاروق کو، عثمان ذی النورین کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے اوپر جانیں نشاور کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اسی طرح ہم حسنین کریمین پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ سیدۃ النساء کے خلاف کوئی زبان کھلے گی، امامین کریمین کے خلاف کوئی بات کھلے گی، ہم تو مصطفیٰ کے ہر صحابی کے ہر عمل کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، آج تم صحابہ اکرام کی اوٹ لے کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو آل ہے اس پر انگلی اٹھاؤ گے، ہم تمہاری انگلی کاٹ دیں گے۔ آج تم لوگ اہل بیت کی اوٹ لے کے مصطفیٰ کریم کے صحاب کی طرف انگلی کرو گے، ہم تمہاری بھی انگلی کاٹ دیں گے، کیونکہ ہم ہیں وہ لوگ جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت ان کے صحیح وارث ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ دوستانہ گرامی، کلام کا اینڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج کے وقت میں اس وقت جو یزید تھا وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، 1400 سال پہلے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ آج کی اس وقت آپ اپنے آپ کو اس پیمانے میں جانے سے روکیں، اپنے آپ کو محفوظ کیجئے ان جیسا بننے سے، ان جیسے اس بچھونے میں پرونے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دوستانہ گرامی، آپ سب کی خدمت میں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں صرف ایک ہی عرض ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو جانیے۔ اس محرم کے مہینے میں اس چیز کو دیکھیے، سیدنا حسین اپنے نانا کے دین کے لیے گھر سے نکلے، اپنے عقائد کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت سیدنا حسین کے پاس بے شمار آپشنز تھی، بہت کچھ تھا، بہت کچھ قبول کر سکتے تھے، نہ کیا، کبھی بھی نہ کیا، صرف یہ دیکھا کہ میرے نانا کا دین کس طرح سے بچ سکتا ہوں، میں اپنے نانا کے دین کو کس طرح سے بچا سکتا ہوں۔ دوستانہ گرامی، یزید اس وقت مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے،
وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. پھر ہم آگے سے یہ بھی کہتے ہیں, یہ تو شاعر نے کہا نا, لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے, جو فنا ہوا وہ یزید تھا جو بقا میں ہے. پھر میں آگے سے کہتا ہوں, وہ جو مر گیا وہ یزید تھا, وہ جو مر گیا وہ یزید تھا جو امر ہوا وہ حسین ہے. وہ جو مر گیا وہ یزید تھا جو امر ہوا وہ حسین ہے. وہ جو بک گیا وہ یزید تھا جو نہ جھک سکا وہ حسین.